پوری انسانی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ انبیاء کرام کو الگ الگ جو معجزات عطا کیے گئے اور اخیر میں ہمارے نبی سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے ان میں سب سے زندہ معجزہ جو قیامت کے قریب تک باقی رہنے والا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ صدیاں گزر گئیں، 1400 سال پورے ہو گئے، لیکن قرآن کریم کا کوئی مقابلہ، اس کے مقابل کی کوئی ایک آیت دنیا کے بڑے بڑے ماہرین نہیں بنا سکے۔ قرآن کریم نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے لیے وہ ان کی مذہبی کتاب ہے، بلکہ قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ پوری انسانیت کی کتاب ہے۔ قرآن کا خطاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ اس کی ساری ہدایتیں، ساری طاقتیں، ساری تعلیمات پوری انسانیت کے لیے ہیں، اور سب اس سے ویسے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسے مسلمان فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس دور میں پوری روئے زمین پر، اس دھرتی پر سب سے عظیم، سب سے مقدس، سب سے پاکیزہ، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ کتاب قرآن کریم ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کی وجہ سے انسانوں کی تقدیریں بنتی ہیں، قرآن کی وجہ سے روحانی اور باطنی شفا حاصل ہوتی ہے، قرآن کی وجہ سے زندگی کے مسائل حل ہوتے ہیں، قرآن کے راستے سے زندگی کی دشواریاں حل ہوتی ہیں، حادثوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے انسانیت کو قرآن کے واسطے سے نجات ملتی ہے۔ یہ سب قرآن کے معجزے ہیں، قرآن کے کمالات ہیں۔ ان میں ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین، قوموں کا عروج اور زوال، قوموں کی ترقی اور تنزل قرآن کریم سے وابستہ ہے۔ ہماری ملت جتنی زیادہ قرآن سے جڑی رہے گی، ملت اسلامیہ کے افراد قرآن کریم سے جتنا زیادہ اپنا رشتہ مضبوط اور مستحکم رکھیں گے، اتنی ہی ان میں ترقی پیدا ہوگی، اتنا ہی پوری قوم عروج حاصل کرے گی۔ وہ سرزمین زمین سے اٹھ کر ثریا کی بلندیوں تک پہنچتی چلی جائے گی، اور جتنا ہم قرآن کو چھوڑیں گے، قرآن سے غفلت رکھیں گے، اتنے ہی پستیوں میں چلے جائیں گے، جیسا کہ ہو رہا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کا جو یہ پہلو ہے کہ امت جتنا زیادہ قرآن سے وابستہ رہے گی، پوری امت آگے بڑھتی رہے گی، ہر میدان میں آگے بڑھے گی، ترقیاں ان کا قدم چومیں گی، یہ طے ہے بالکل۔ اس لحاظ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کو ہم اپنی زندگیوں میں اتاریں، قرآن سے اپنا رشتہ قائم کریں، قرآن کریم سے اپنا تعلق بنائیں، قرآن ہماری گفتار، ہماری رفتار، ہمارا کردار بن جائے، قرآن کریم کے ساتھ ہماری زندگی جڑ جائے، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تمام دوسرے دینی اداروں کی طرح ہمارے یہاں بھی ہر سال دستار بندی کا جلسہ ہوتا ہے، اور جو بچے حفظ قرآن کریم مکمل کرتے ہیں ان کی دستار بندی ہوتی ہے۔ کئی سال سے ہمارے ہاں دارالافتاء کا انتظام ہے اور مفتی کا پورا کورس پڑھایا جاتا ہے، ان کے بچوں کو سند دی جاتی ہے اور ان کی دستار بندی کی جاتی ہے۔ تو دستار بندی کے اس پروگرام کو ہم لوگوں نے، ہمارے ذمہ داروں نے، خاص طور سے ہمارے فکر مند دائی، ہمارے سرپرست حضرت مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم کے دست راست، ان کے برادر مکرم جناب ڈاکٹر سلیم صاحب جو یہاں اسٹیج پر رونق افروز ہیں، ان کی یہ بڑی تمنا اور خواہش رہتی ہے کہ امت کسی نہ کسی طرح قرآن سے جڑے، مسلمانوں کا قرآن سے رابطہ پیدا ہو جائے، مسلمان قرآن کی عظمت کو اپنے دل دماغ کو میں بٹھا سکیں، وہ خود اپنے اندر، اپنے بچوں میں، اپنی نسلوں میں قرآن کریم سے رابطہ پیدا کر سکیں، اس کی وہ بہت فکر رکھتے ہیں۔ دستار بندی کے اس پروگرام کو اس سے پہلے بھی ایک بار انہوں نے کوشش کی تھی، اس بار پھر یہ طے کیا گیا کہ قرآن کریم کی دستار بندی کا یہ جلسہ
ہم عظمت قرآن کے عنوان سے منعقد کریں گے. اپنے ساتھیوں کو، اپنے احباب کو، اپنے ساتھ اپنے تعلق والوں کو یہاں بلائیں گے اور قرآن کریم کے عظیم المرتبت قاریوں کو، قرآن کریم کے مدرسین کو، قرآن پر اپنی جان قربان کرنے والے قراء حضرات کو، بڑے بڑے دینی اداروں میں قرآن کی تدریس کرنے والوں کو اور تجوید کے ساتھ بہتر مظاہرہ کرنے والوں کو ہم یہاں دعوت دیں گے، اور ہم سب مل کر قرآن کریم کو اپنی روح میں اتاریں گے، اپنے اندرون میں اتاریں گے، اپنے گوشت پوش کا حصہ بنا لیں گے، اور پوری دلچسپی کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ ہم قرآن کریم کو سنیں گے، تاکہ ہمارا گوشت پوشت، ہمارا جسم، ہمارا وجود مجسم قرآن بن جائے اور ہمارے دلوں میں قرآن سے تعلق قائم ہو جائے، قرآن کا ولولہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اس مقصد کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے. آج کی اس محفل کے لیے ہماری سب کی یہ سعادت کی بات ہے، بغیر کسی اختلاف کے، کہ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے عظیم المرتبت استاد گرامی قرات و تجوید کے قدیم ترین استاذ الاساتذہ حضرت مولانا قاری عبدالرؤف بلند شہری دامت برکاتہم ہمارے اسٹیج پر جلوہ فرما ہے. میں نہایت ادب کے ساتھ ان سے گزارش کروں گا کہ ہماری آج کی اس نشست کی وہ صدارت قبول فرمائیں اور اس مجلس کی رونق میں، بہار میں، برکتوں میں، انوارات میں اضافہ فرمائیں. حضرت قاری عبدالرؤف صاحب دامت برکاتہم. اس کے علاوہ ہم نے آج کے اس پروگرام میں اپنے پورے اس دیار کے بہت سے ممتاز ماہرین فن کو یہاں جمع کیا ہے. ہمارے درمیان اسٹیج پر حضرت قاری عثمان صاحب تشریف فرما ہیں. پچھلے پروگرام میں آپ سب نے ان کی قرات سنی تھی. وہ بہاری منصور پور میں ایک مدرسے کے ذمہ دار ہیں اور قرآن کریم کی بے مثال خدمت انجام دے رہے ہیں. انہیں کئی اساتذہ قرات کے طریق پر پڑھنا آتا ہے اور وہ بڑے سلیقے کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. آپ نے پچھلی بار بھی سنا تھا قاری محمد صادق صاحب نوجوان ابھرتے ہوئے قاریوں میں ایک بہت ممتاز، بہت عظیم الشان نام. ان کی قرات سنیے تو سر دھنتے رہیے، محسوس کیجئے کہ قرآن سنا ہے آپ نے. حضرت قاری محمد صادق صاحب یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. میوات کے ایک بہت ممتاز قاری جناب قاری خانص صاحب یہاں اسٹیج پر تشریف فرمائے. حضرت مولانا قاری لقمان محمود صاحب جو دبیڑی کے ہیں اور یہاں بڑے بڑے اداروں میں تدریس کا کام کرتے رہے ہیں، وہ ہمارے درمیان یہاں اسٹیج پر تشریف فرما ہے. اس کے علاوہ ایک دو قاری حضرات اور ہمارے درمیان موجود ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ قاریوں کی یہ پوری انجمن ہے، یہ کہکشاں ہے. ستارے آسمانوں پر اپنی روشنی دکھاتے ہیں، لیکن مسجد کے محراب میں یہ قراء حضرات ہمارے لیے ستاروں کی کہکشاں بنے ہوئے ہیں. یہ آسمان علم کے، آسمان قرات کے، آسمان قرآن کے آفتاب و ماہتاب ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. لہذا آج کا یہ پروگرام اس نسبت کے ساتھ منعقد کیا گیا ہے. انشاءاللہ ہم ان معزز قراء کی قرات سنیں گے اور آپ سب سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو مقصد ہے کہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اللہ کا کلام سمجھ کر، کلام الہی سمجھ کر، قرآن نے کہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سنو اور خاموش رہو، تو دل کی گہرائیوں میں، اپنے وجود میں، اپنے رگ و ریشے میں ہم قرآن کو اتارنے کی کوشش کریں گے اور ہر فنکار کی فنکاری کو، ہر قاری کی قرات کو ہم پوری دلچسپی کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ سنیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے. آج کے پروگرام کے بارے میں یہ چند گزارشات تھیں. انشاءاللہ اسی دوران ہمارے حافظ ہونے والے بچوں کی دستار بندی کی جائے گی اور جو افتاء میں فارغ ہوئے مفتی حضرات ان کی بھی دستار بندی کی جائے گی، ان کو سرٹیفکیٹ وغیرہ دیے جائیں گے. لیکن اصل پروگرام یہ ہے کہ قرآن کریم سے ہم سب کا رابطہ پیدا ہو جائے، ہماری روح کی غذا قرآن بن جائے اور ہم قرآن کی عظمت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا سکیں. اس مقصد کے ساتھ اور آپ کے سامنے اس گزارش کے ساتھ میں اپنے چند کلمات ختم کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو آخر تک کامیاب فرمائے اور ہم سب کو جو مقصد ہے اس کے لیے قبول فرمائے. وآخر